آذانیں لوگ بتاتے ہیں یار ہمارے گھر کے اوپر اسپیکر لگا ہوا ہے مسجد کا, اتنی زور سے اذان ہوتی ہے بچے ڈر کے اڑ جاتے ہیں. کہ ایسی کون سی اذان ہے اسلام میں بھائی؟ مذہبی آزادی کا یہ مطلب ہے آپ بھونپو لے کے لوگوں کے کانوں میں اذان فٹ کر دیں اتنی اسپیڈ سے؟ آپ ایسی جگہ اسپیکر لگائیں کہ کسی کے گھر میں ڈائریکٹ نہ جا رہا ہو, اس کی آواز فضا میں گونج رہی ہو, اور اتنی جتنا آپ کا محلہ ہے بس. دوسرے محلے میں دوسری مسجدیں بولو نا بھائی موجود ہیں, ان کو اپنی اذان سنانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کمپلین کرے کہ یہ اسپیکر میرے گھر میں میرے کان میں میرے کھوپڑے کے اوپر لگا دیا ہے مسجد والوں نے, میرے بچے رات کو ڈر کے فجر کی اذان میں ڈر کر, ایسے بچے بھی ڈر کے اٹھتے ہیں. دوسرا ایک صاحب نے مجھے کہا میں اسٹڈی کے لیے بیٹھتا ہوں, اتنی زور زور سے مسجدوں کی اذانوں کی آوازیں, ایک اذان ختم ہوئی پھر دوسری پھر تیسری, سب کے اسپیکر اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے محلے تک محدود نہیں ہے. ہر محلے کی مسجد جو میرا محلہ نہیں بھی ہے اس کی اذان بھی میرے کان میں اسی پاور کے ساتھ آتی ہے جتنی میری مسجد. تو میرا پونا گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ اسی میں لگ جاتا ہے. تو بھائی آپ کو کس نے کہا؟ پہلے زمانے میں تو اسپیکر نہیں تھا, جب مؤذن آواز اذان دیتا تھا سب کو پتہ چل جاتا تھا. اب تو اسپیکر ہے, تو اسپیکر کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن کو زیادہ گلا نہ پھاڑنا پڑے, بس یہ مطلب ہے. اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس مسجد میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو آپ کے اپنے محلے تک محدود رکھیں, دوسری مسجد اس سے زیادہ نہ بڑھائے. ہمیں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ تراویح پڑھ رہے ہیں, دوسرے مسجد سے تراویح کی آواز اتنی زور سے آ رہی ہے کہ اپنی تراویح پڑھنا مشکل. او بھائی تو اپنے نمازیوں کو سنانا, تو پورے محلے کو کیوں سنا رہا ہے؟ میں نے جمعے کے دن مسجد باہر کا اسپیکر بند کیا ہوا ہے. بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ کھولے, جمعے کا پتہ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا جمعے کا کیلنڈر میں دیکھیں گے پتہ چل جائے گا کہ آج جمعے کا دن. جو ہماری بات سننے کے لیے آئے گا اس کو سنائیں گے, جو نہیں آیا ہم نے بھونپو لے کے پوری قوم کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ان کے کان میں جا کے گھسنا شروع کریں ہم. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ کون سی تعلیمات ہے مذہب کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کر رہے ہیں تہجد میں اٹھتے ہوئے بھی کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے. حدیث میں آتا ہے آپ سلام کا جواب دیتے تھے اتنی آرام سے کہ جس کو جواب پہنچ جائے, اور اتنا تیز بھی نہ ہو کہ کوئی سونے والا اس کی آنکھ کھل جائے. پوری رات بھونپو کے ساتھ پروگرام چل رہے ہیں. مسجد کے قریب پہلے گھروں کی قیمتیں زیادہ ہوتی تھی, اب مسجد کے قریب گھر کی قیمت کم ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے سارا دن شور سے ہمارے کان بجتے رہیں گے. چندے کے اعلانات کے لیے وہ ایک نیا سلسلہ چلے گا, وہ بھونپو سے پوری محلہ گونجتا رہے گا ہر وقت. تو یہی رہ گیا ہے. حج عمرے ہو رہے ہیں دبا کے, حج عمرے کیا ہو رہے ہیں؟ دبا کے ہو رہے ہیں. بہنوں کی وراثت دینی عمرہ کرنے جا رہا ہے. ابے بھائی یہ کون سا عمرہ ہے بھائی جان؟ ہے سمجھ میں آنے والا؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جس کے گھر کی تم زیارت کے لیے جا رہے ہو اسی جگہ پہ قرآن نازل ہوا ہے. اس میں کہا ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, ایمان والو تمہارے لیے عورت کا مال حلال نہیں ہے, وہ نہیں لے سکتی. شرما شرمی میں مطالبہ نہیں, وہ حلال تھوڑی ہو گیا, اس کا ہے اس کو تو سارے خرچے ہو رہے ہیں, قرضہ ادا نہیں ہو رہا. تو خیر کہاں سے کہاں بات, ہم نے کچھ زیادہ ہی آج ہم اسٹیشن پہ بیٹھ کے کچھ پوری دیکھ کھا گئے. آج ہم نے ارادہ کیا تھا راستے سے 2 نوالے لیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ٹائپ کا جو مسلمان ہیں ان کی تو بھائی سبھی مخالفت کریں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ لوگ اسلام کے نام پہ اپنی سیاستیں چمکا رہے ہیں, اسلام کے نام پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ ہم بہت بڑے محب ہیں, لیکن حقیقت میں یہ اسلام کو دنیا میں بدنام کر رہے ہیں, یہ اسلام کو پر عمل نہیں کرنے. تو ان کو مجنوں, دیوانہ, پاگل, مستانہ جو کہنا چاہو, جو آپ کو مناسب لگے, آپ کسی بھی لقب سے ان کو یاد کر سکتے ہیں. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں, لیکن